الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ بالصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز علماء کرام، صنعان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سادات کرام، پیران طریقت اور باقی سارے میرے دوست و بھائی، آج کے یہ اجتماع ایک بڑے خوبصورت مستقبل کی رہنمائی کر رہا ہے. پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، بل چلی آتی ہے فوجے اندریبہ غم. میں اپنے تمام علماء کرام کی خدمت میں انتہائی عاجزانہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی تقریر کروں تو علماء کرام کے چہرہ مبارکہ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اور یہ فطرت انسانی کا ایک مقتضا ہے جس کی شہادت کو قرآن مجید کے اندر موجود ہے. علماء تفسیر نے تو سوال کیا ہے کہ کسی نبی نے کبھی رات کو یہ نہیں کہا کہ ارینی انظری ہے، مولا کہ تو اپنا آپ مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں. یہ بات کہی ہے نا. اس کی کیا وجہ ہے کہ تمام بزم انبیاء میں جو پروردگار کی جستجو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے. کیا وجہ ہے؟ اور کسی نے یہ سوال نہیں کیا مولا کریم اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھوں. اصول استدلال میں اس میں جان تو ہوگی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں سوال کیا تھا. کہ اصل بات یہ ہوئی کہ اس طرح کسی سے بات نبی سے اس طرح نہیں ہوئی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. ایک علمی نقطہ ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گفتگو ہو رہی ہے، جب گفتگو میں مزہ آئے تو متکلم کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اس لیے ان کا مولا کریم یہ جو میں گفتگو سن رہا ہوں دل چاہتا ہے گفتگو کرنے والے کو یہ تو اس کے لیے چاہیے کہ جو گفتگو سن رہا ہے وہ کہے سامنے ہو جاؤ. تو پھر سامنے ہونے کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا ضروری ہے.
تو قرآن مجید کے اندرونی متن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نہیں جو میں تقاضا کر رہا ہوں یہ کچھ کی ضروریات میں ہے۔ جس وقت غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت عمر میں آ گئی تو دیکھا ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر کھودنا مشکل ہے، ہر ایک کے لیے جنازے کا الگ الگ ایک وہاں کرنا مشکل ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ بہت سارے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی رکھ کے ان کا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ ایک وقت میں کئی متوفیان کا جنازہ پڑھنا اس حدیث سے ثابت ہے، بخاری کے متن میں ہے کئی جنازے یک وقت رکھ کے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ امام کے قریب کون سا کس کی لاش ہو، قبلے کی طرف کس کی پہلے لاش ہو، اور اس میں تفصیلات کچھ ہوں۔ نماز جنازہ باہر کو تو اس کے بعد کسی کی لاش امام کے قریب کر دی جائے، جو امام کو اولیت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو افضل آدمی ہے وہ امام کے قریب ہو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف ہونا افضلیت کی بات ہے وہ کہتے ہیں جو افضل آدمی ہو قبلے کی طرف پہلے رکھا جائے۔ مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز سب صورتوں میں ہو جاتی ہے۔ اب اس کو پہلے رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی ایک مقصد ہے ادب۔ سرکار نے جب دفن کرنا چاہا فرمایا کہ جس آدمی کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے قبلے کی طرف اس کو آگے کر کے دفن کرو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفتی حضرت صاحب یہ آپ کے مضمون کا مسئلہ ہے کہ اس سے حکم اخذ کرنا ہمیں، یہ احکام الحدیث کا جو چیپٹر ہے یہ وہ ہے، علم الاحکام ہے۔ اسی لیے آج تک آپ نے کبھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کہے امام بخاری کا مقلد ہے، امام مسلم کا مقلد ہے۔ فقہا کہتے ہیں یہ محدثین صوفیہ ہیں، حدیثیں یاد ہیں لیکن پتہ نہیں اسے نکلتا کیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں جب جائیں گے تو جتنے بھی آپ کو مقلدین ملیں گے کسی کے پیچھے چلنے والے، وہ امام ابو حنیفہ کا لیں گے رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کا نام لیں گے، امام شافعی کا نام لیں گے، امام احمد بن حنبل کا نام لیں گے۔ کہتے ہیں جو قرآن مجید سے جو حدیث سے یا قرآن سے جو بات نکل گئی ہے وہ تو ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں، یاد کر لینا حافظے کا کام ہے، لیکن اس سے بات نکالنا یہ تمام علوم کی حاضری کا کام ہے۔ اب اس سے جو حکم نکلتے وہ کیا ہے؟ امام بخاری نے اتنا نقل کر دیا کہ اس کو آگے کر کے دفن کرو، اس سے جو مسائل استنباط ہوتے 2 منٹ کو لگاؤ کہ اصل مضمون کو شروع کرو۔ سرکار کا یہ فرمانا کہ جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے اس کو قبلے کی طرف آگے کر کے دفن کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد ویلیوز اقدار ضائع ہو جاتی ہو، مرنے کے بعد وہ ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہو، کچھ نہ ہو، تو پھر مرنے کے بعد اس کا احترام کیا ہے؟ احترام کرنے کے معنی یہ ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی حیثیت ہے مر جانے کے بعد اس کی حیثیت قائم ہے۔ جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے وہ محترم ہے، قبلے کی طرف اس کو آگے کرو، اس کا احترام باقی رہے۔ اس کا سے پتہ چلا قبروں والوں کا احترام مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ جس موذی نے قبروں کا بلڈوزر چلائے ہیں وہ حدیث کا منکر بھی ہے، حدیث والے کا سمجھ آئی بات؟ اچھا دوسری بات، میں مدینہ طیبہ ہوں تو دیکھوں کہ مولوی صاحب بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن مجید نیچے رکھا ہوا ہے، اور نیچے سے قرآن مجید پڑھنے والا پڑھتا ہے تو مولوی صاحب اس کو اوپر سے ترجمہ کرتے ہیں۔ بڑی شخصیت کے بزرگ تھے، میں نے ان سے پوچھا، نابینے تھے، میں نے پوچھا کہ یہ جو قرآن مجید کو نیچے رکھے تو آپ خود اوپر جگہ بیٹھے ہوئے ہو تو اس کی کوئی سند؟ اس نے کہا یہ بیٹھنے کی اگر بالفرض سند نہ ہو تو اس کے منع کرنے کی سند لاؤ۔ میں نے کہا منع کرنا بھی اگر اس کے لیے سند لانا ضروری ہے تو میلاد کے منع کرنے کی بھی سند لاؤ۔ اور مدینہ شریف یہ کھڑے ہو کے بات کرنا موت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے برابر ہے، یہ آزادیاں نہیں ہیں۔ نکاح منع کرنے کے لیے سند ضروری ہے
تو 11ویں شریف کے منع کرنے کے لیے سند لاؤ، اس کے لیے ادھر ہی یہی پیش کرتے ہو کہ میلاد منانے کا ذکر نہیں، 11ویں شریف منانے کا ذکر نہیں، جب ذکر ہی نہیں تو منع کرنے کا ذکر کہاں ہے؟ تو میں کہتا ہوں میرے پاس ثبوت ہے جس سے بات کر رہا ہوں، کس سے؟ میں نے کہا سرکار نے جس کو قرآن مجید زیادہ یاد تھا قبلے کی طرف آگے کر کے اس کو دفن کرنا چاہا، کیوں؟ کہا ادب کو دخل ہے، کوئی جو ماں حقارت کا دیتی ہے جو چیز وہ قرآن مجید اس کے سینے میں ہو اس کے ساتھ روانی رکھنی چاہیے، اگر سینے میں قرآن ہو تو اس سینے والے کی تعلیم ضروری ہے، خود قرآن ہو تو اس کی تعلیم ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک ناتمام آیت میں نے آپ کی زندگی میں پڑھی ہے، اس میں پروردگار کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس، برہان دلیل، یا برہان بمعنی معجزہ، یہ دو معنی قرآن مجید نے خود ریکارڈ کیے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف نورم مبینہ، روشن کر دینے والا نور۔ سب سے پہلا مسئلہ وجوہ الکتاب ہے، یا ایھا الناس کہا، اے لوگوں، آگے برہان کا ذکر ہے، اگر سارے لوگ اس کے سمجھنے پر قادر نہ ہو تو یا ایھا الناس سے کتاب ممنوع ہے، جس سے بات ہو رہی ہو پہلی جماعت کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پی ایچ ڈی کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یا ایھا الناس کے لفظ یا ایھا الذین آمنوا کے لیے نہیں استعمال ہوتا، سارے لوگ مومن کافر سبھی مخاطب ہیں اس کے، اور لوگوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اصول تفسیر میں یہ قول موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا جب خطاب آئے تو اس سے آل مدینہ مراد ہوتے ہیں، اور یا ایھا الناس جب مراد ہو کہا جائے یا کفار مکہ ہوتے ہیں یا کل دنیا کے کفار اور مومن سب مل کے ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے، کیونکہ برہان جو آئی ہے وہ صرف کفار مکہ کے لیے نہیں آئی، صرف مومنین مدینہ کے لیے نہیں، کل جہان کے لیے آئی ہے، اس لیے بات وہ ہونی چاہیے جو کل جہان کی سمجھ میں آئے۔ پہلے ترجمے کیے ہیں دو، برہان کے معنی دلیل، برہان کے معنی معجزہ، اب برہان کے معنی دلیل کے سنیے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، تو قرآن مجید نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ نصرانیوں کا کوئی مطلب نہیں، وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصرانی نے کہا یہودیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور آگے جو بات کہی قرآن کہتا ہے قَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، سبحان اللہ۔ جزری کے شارحین نے کوئی گزر بات کیا ہے کہ حروف مستعلیہ مطبقہ ان کے استعلاق کی کیا وجہ ہے اور ارتباط کی کیا وجہ ہے؟ ان کو ایلیویٹڈ لیٹر کہتے ہیں، انگریزی میں ایلیویٹڈ لیٹر، حروف مستعلیہ اور مطبقہ پیلٹل لیٹرز، یعنی تالو اوپر والے تالو سے جو بولتے ہیں، زبان چوڑی ہو کے تالو سے جب لپٹ جاتی ہے تو اس کا نام ہے اطباق، استعلاء اور اطباق کا دراصل اس کی وجوہات خدا کی بات ہے، پتہ نہیں کون کون سی ہوں گی، لیکن اہل علم نے جو تحقیق کیا ہے کہ دراصل طٰہٰ جو سرکار کو کہانا ادھر بڑے عروج کا وقت ہے، اس لیے کہ سرکار کھڑے ہو پاؤں پہ بلو آگے یعنی تیری یہ عظمت
عرش اولا کی عظمتوں سے باہر نکل گئی ہے کہ وہ سرکار کی اس ادا کا ترجمہ طٰہٰ حبشی بولی میں لے لو پیارے اور بانکے حسن بازار انہیں سائن یوسف بردے اور بکارے یہ جو حبشی زبان ہے سعیدی کا ایک حصہ ہے اور اس میں قصہ موسیٰ علیہ السلام پہ چلنے لگا تھا طٰہٰ میں کہا موسیٰ علیہ السلام کی بولی کا یہ لفظ بنتا ہے وہ سعیدی تھی وہ سرزمین کی زبان عبرانی تو آسمانی کتاب کی زبان تھی جو اس علاقے کی زبان ہے اس نام ہے سعیدی ہاں تمام افریقہ کی زبان کا نام ہے سعیدی تو اس زبان میں طٰہٰ کے معنی او پیارے او خوبصورت حسن بازار ادھر سائی یوسف بردے او بکاندے ذوالقرنین سلیمان کہے خدمت کا میرا ایک پوٹا کلام ہے 14 طرف نکالے تھے چوٹ لگ گئی مجھے اس وقت بڑا صدمہ پہنچتا جب اس کی ردم توڑ کے پڑھتے ہیں نا یہ پٹواری لے آئی نا یہ جب میں پوچھا جائے تو آپ کچھ خاصا میں بولنے جوگا نہ پوچھا آدمیاں لیکن میں چونکہ آپ کچھ خاصا ردم پتہ وہ آوازاں تو سن یہ ٹھیک ہیں لیکن ردم تو سن کی نہیں پتہ دی ہے 14 طرف نکالے تھے چوٹ لگ گئی تمام پارٹیاں مدنی سلطان کی یہ اس کے 14 طرف نکالے تھے چوٹ لگ گئی تمام پارٹیاں مدنی سلطان دیا ٹوٹ گئے ماں جہاں دیا سوڑیاں یہ سلائے بتائے یہ شعر شاعری ہے پٹواری زبان میں ہے لیکن پٹواری زبان میں والد سے نہیں ہے نا ٹوٹ گئے ماں جہاں دیا سوڑیاں سمجھے بات ٹوٹ گئے ماں جہاں میاں صاحب نے ایک جگہ سلائے بتائے لفظی کا استعمال کیا ہے مولا آس بچاسی میری سکنوں کرتی سچا درد چلا پر نرد نہ آگا مرد نہیں میں کٹا درد چلا پر نرد نہ مرد نہیں میں کٹا یہ سلائے بتائے لفظ ٹوٹ گئے ماں جہاں دیا سونیا سن کے خوبیاں شاہ خوبان دی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کھائی یہاں دیکھا نہیں سنائی ہے تو ساری شیخیاں کتنی ہوگی ٹوٹ گئے ماں جہاں دیا سونیاں دے سن کے خوبیاں شاہ خوبان دیاں اس کو بیٹھ کے بام کباب جلیاں تکڑ والیاں ماہے کنان دیاں انہوں نے صرف ہاتھ کاٹے تھے لیکن یہ قصہ اور ہے کہ دراصل اس سرکار کو اس ٹائٹل میں استعلاء ہے اس برادری کے باقی بھی جتنے ہوتے سب کو استعلاء کر دیا اتباق میں وصل ہے کہ وہ وصل کا وقت تھا اس لیے ان کو استعلاء بھی مل گیا اتباق بھی مل گیا یہ وجہ ہوئی وہ مطالعہ بھی ہے وہ مطالعہ یہ فن خاص کی بات کہ یہ یہودی اور نصرانیوں نے ایک دوسرے کو کھا کہ ان کا کوئی مزدوری ان کا کوئی مزدوری جب اسلام آئے اسلام کے خطرے نے ان کو متحد کر دیا اسلام کا خطرہ آیا ان کو متحد کر دیا سارے بھائی ایمان اکٹھے ہو گئے وہ کہہ رہے نہیں يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى جن کو کل کہتے تھے ایک دوسرے کو بے ایمان ہے یہ آج کہتے ہیں جنت میں جانا ہو یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے کل یہ اور وہ دونوں کافر تھے آج اسلام کے خوف نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اس قرآن مجید نے کہا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو دلیل نہ برہان کے معنی دلیل دوسرا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب وصل الہی میسر آیا اس وقت پروردگار نے کہا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آپ نے بغل میں ہاتھ ڈالے ہاتھ بھی آپ کا بغل بھی آپ کی ڈالنے کون سا دانا ہاتھ جب دانا ہاتھ ڈالے گا تو جائے گا کہاں محض قلب پر جائے گا دل وہ پور ہے جس کا ادنا جلو ہے سارا سب اسی میں ہے سماتے لا مقام ہو یا دل دریا سے دور ڈوبے کون دلا کیا بچے ہی کھڑے بچے ہی کھڑے بچے ہی مجموع ہے آگے وہ خیر نہیں اور دوسرا الکے عصا لاٹھی میں کئی دھابن دے اس وقت پردگار فرمان فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ یہ دو آپ کو موجود دیئے
موجزے کی تعریف جو علیہ نے یوں کی ہے، الموجز امر خارق للعادت یظہر من ید المدعی النبوت الا تحد المنکرین علی وجہ یوجز المنکرین عن الاتیان بمثالہ۔ یہ شرافت کی بات ہے، یہ درسیات ہے۔ درسیات کی حاضری جو ہے یہ ضروری ہے۔ موجزے کی تعریف کیا ہے؟ شریف جرجانی نے اور تعریف کی ہے کہ کتاب و تعریفات میں، لیکن اس سے ملتی جلتی ہے، مگر درسیات میں اس کتاب کی حضری بنتی ہے۔ کتاب و تعریفات درسیات میں نہیں پڑھائی جاتی سید شریف جرجانی کی، لیکن یہ کتاب درسیات میں پڑھائی جاتی ہے تمام عالم اسلام میں۔ درسیات کو معیار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی لاکھوں کتابوں کا اسے مطالعہ کیا ہو، اسٹوڈیس کیا جاتا ہے۔ درسیات پورا پڑھایا ہوا ہو تو اس کو استاد عالم کہا جاتا ہے۔ اس ساری زندگی کوئی یہ یونیورسٹیوں کے امتحان دے تمہارا علماء میں اس کا شمار نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے وہ ہو جاتا تو میں ضد سے کہتا ہوں، غلط فہمی ہے تو کسی نے بات کریں گے۔ 10 منٹ میں صفائی ہو جائے گی۔ 4-5 ڈاکٹر لے آئے نا جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہو، ایک ایک سوال 2-2 پٹاخے، ایک سوال ہے 2-2 پٹاخے، 2-2 4 درسیہ لکھتے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زمان ہے، خدا کی زمین پر اکیلا۔ اب آتے کہ موجزہ کس کا نام ہے؟ موجزہ اس بات کا نام ہے کہ جو خلاف عادت ہو، یعنی نارمل ریٹ میں وہ ظہور میں نہ آتا ہو۔ مثلا پانی پر آدمی نارمل حالات میں چلے تو پانی میں غرق ہو جاتا ہے، ہوا میں چلنا چاہے نیچے گر جاتا ہے، کبھی اسے کھائی ملتی ہے۔ امر عادی ہے، ہوا میں نہ چل سکے، پانی پر نہ چل سکے، آگ میں کھڑا ہو آگ سے لگ جائے، یہ امر عادی ہے۔ آگ میں کھڑا ہو آگ نہ لگے، ہوا میں چلے نیچے نہ گرے، پانی پر چلے پانی اسے دبو نہ سکے، یہ امر غیر عادی ہے، خرق عادت، سپر ہیومن، ایب نارمل، ایکسٹرا آرڈینری، یہ اس کی تعریف ہے۔ اچھا، صادر کس سے ہو؟ کیونکہ اس میں اشتراک ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کوئی منطقی اچھا آدمی ہے کہ نہیں، اس کو کہیں گے فصل، اس میں شریک ہیں۔ خلاف عادت جادوگر سے بھی صادر ہو سکتا ہے، خلاف عادت مستدل سے بھی تھوڑا سی ہو جائے گا۔ ایسا آپ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں آپ کی درخواست سر موڑنا پڑتا ہے جب جا کر کے بات ہوتی ہے، ایسا اگر بھی آدمی نہ ہو تو نظام ہے۔ اصلا لکھے لکھے وجہ لکھیاں لانے سے تعلق ایک بلبلوں کی، ایک بلبل بسانی رہنا، ایک بلبل ناز بننے والی سے کچھ لگ بلبلوں سے گنی اصلا حسن درختان بلو ان کڑکی نے نڑا کوڑا اچھا ہے، وہ جی کول بدی ہوئی اسی اس وجہ تو پسی گئی تھی۔ آپ اس کی وجہ سے یہ جو نبیوں کو صورت بشری دے کے بھیجا ہے، رب کو کون پہچانے؟ کوئی رشتہ ہی نہیں۔ رومی نے ہمیں مثال دی ہے توتی کی، کہ جب توتی کو کھانا چاہتے ہیں تو توتی کو شیشے کے سامنے رکھتے ہیں، جنس بھی لے اللہ کریے نا جنس کی کرنا، میں پری تو آدم دادا نال کرے کیوں اللہ۔ توتی کو سکھانے والا شیشے کے پیچھے کھڑ بیٹھتا ہے، توتی کو سامنے شیشے کے رکھتا ہے۔ اب توتی جب شیشے کے سامنے بیٹھی تو اندر توتی نظر آتی ہے، جب وہ پیچھے سے باتیں کرتا تو سمجھتے ہیں توتی بول رہی ہے۔ اب بندے کے آواز پر اس کو بولنے کی عادت نہیں، اپنے ہمجنس کو جب دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے میرا ہمجنس ہے، اسے بات کھل کے کرو۔ آئیو سمجھے؟ انما انا بشر مثلکم، رب کہتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اس شیشے کے پیچھے کوئی اور طاقت بول رہی ہے۔ اگر نخل طور بولے تو وہ نخل طور کی آواز نہیں، خالق طور کی ہے، خالق طور کا کلام ہے، اس کو مدر اس کو بنایا ہوا ہے۔
کہ اسی طریقے سے انوار و تجلیات کا مدد ذات مصطفیٰ ہے، اس کا روح بشری ہے. اس کو آپ نوعی اعتبار سے جب بشر کہیں گے دقت نہیں پیش آئے گی کہ جب سب سے پہلا بشر بنا اس سے پہلے وہ نبی بن چکے ہوئے تھے. نبوت کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے. لوگ سمجھتے ہیں نبوت شاید کوئی ویسی کو فرضی بات ہے. نہیں، نبوت ایک وصف ہے، قائم ہوتا ہے وصف کسی ذات کے ساتھ. جس وقت آپ نبی تھے اس وقت آپ کی کوئی ذات تھی جس کے ساتھ یہ وصف قائم تھا. اس ذات کا نام ہوگا حقیقت حقہ محمدیہ. حقیقت اس شے کا نام ہے جس کے مرتب ہونے سے شے وجود میں آتی ہے اور جس کے اجزاء و کھیل کرنے سے شے کا عدم لازم آتا ہے. معلوم ہوا سرکار کی ہستی کی ترکیب اس ذات سے تھی جو آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے پہلے تھی. تو جب حقیقت مصطفیٰ بشر سے پہلے بن چکی تھی تو بشر کی حقیقت اور ہے، حقیقت مصطفیٰ اور ہے. اس لیے عالم کہتے ہیں باقی کے لیے بشریت ذات ہے، سرکار کے لیے بشریت وصف ہے. کیوں؟ خارج میں پہلے ذات موجود ہو چکی ہے، بعد میں جو چیز کو موجود ہوگی وہ عارض ہوگی. وہ وصف کہلا سکتی ہے، ذات نہیں کہلا سکتی. ذات وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے بن چکی تھی. تو جب پہلا نوع انسانی کا منہ سے آلہ پہلی مرتبہ بنایا گیا تو سرکار پہلے سے موجود تھے. تو پھر سرکار کو بشریت بطور لباس کے دی گئی، یعنی طوطی کو سکھانا ہے. شیشہ سامنے رکھا گیا تو پیچھے سے کوئی بولتا ہے اور سامنے والا سمجھتا ہے یہ طوطی مجھ سے بات کر رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس کا وصف ہے. تیرے طوطی ہونا ذات ہے، اس کا طوطی ہونا وصف ہے. بولنے والا ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سخن میں سخن ہونے میں اعتراض. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، اپنے اور بگانے. پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے دوران میرا سپروائزر کہتا ہے لوگوں نے لاکھوں اس کی مثالیں لا کے دی ہیں، یہ مسلمانوں میں غلط مشہور ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، آج پیش کر، ایک پیش کر، نام لے لیتا. یہ کس طرح ممکن تھا کہ سرکار کے خلاف اتنا بڑا کام ہو تو اس کا ریکارڈ پہ تمہارے بھائی یہودی ہو نا نکالو، نصرانی ہو نکالو. آج میں تم نکال نہیں سکتے تو مجھے پھر آج ایک اور کہنے دو کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اگر آپ بات کریں گی معجزے کی، خلاف عادت سال ہوتا ہے، لیکن یہ خلاف عادت سال ہونا جو یہ جوگی یوگا کما کر کے محنت بھائی شاپا کر کے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کر کے ہوا میں اڑ لیتے، پانی پہ بغیر سارے کے چل لیتے، آگے میں کھلے ہوگا آپ جس کے جلنے سے بچ سکتے ہیں. تو پھر یہ تو التباس لازم آ گیا. کہا کہ وہ یظہر علی ید مدعی نبوت، نبوت کے مدعی کے ہاتھ سے وہ ظاہر ہوتا ہے. یہ فصل ہے جس کو کہتے ہیں ڈیفرنشا. اور صاحب کرا کے نہ سنا کرا جیسا کہ گرانے نے یہ دیکھی فصل جیسا کہنا حیوان، حیوان آپ نے کہا لفظ حیوان نہیں حیوان. یہ حیوان والا قانون ہے منگلی میں. یہ تین جات اس میں ایک کو ایک ضابطے کے مطابق سے بدلا جاتا ہے، ایک وزن کر دیا جاتا ہے. یہ تین جاؤں کا قانون ہے. اور اگر انالیسس ہو تو ماں کا لال ہے تو دوسرے کے لال کر جائے گا. حیوان
حیوان کہا جائے تو بیل بھی، گھوڑا بھی، انسان بھی، گدھا بھی، کیڑے مکوڑے سب شامل ہو گئے نا۔ اب ڈفرینشا نکھیڑا کرنے والا، جس کا نکھیڑا کرنے والا اس کو ملے ڈفرینشا۔ جب ناطق کہا نا انہیں سب کو جدا کر دیا۔ باتیں کرنے والا حیوان جو اپنے ادراک سے سوچتا ہے، اپنے ادراک سے سوچتا ہے، اس کے بعد بات کرتا ہے، وہ صرف ایک حیوان ہے جس کا نام انسان ہے۔ اب یہ دوسرا ڈفرینشا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ خلاف عادت صادر ہو، ایک دوسرا صادر ہو مدعی نبوت سے۔ جب جادوگر بھی ایسا کر سکتا ہے، جوگی بھی ایسا کر سکتا ہے، تو پھر تمیز کس نے ہو یہ نبی ہے یا غیر نبی کا دعویٰ نبوت کا وہ کرے۔ اب دعویٰ نبوت کا کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا اگر ہوا میں اڑ کے لکھا چکا ہے جوگی بن کے، مستدری بن کے، جادوگر بن کے، پانی پر چل چکا ہے جوگی بن کے یا جادوگر بن کے، یا آگ میں کھڑا رہا ہے جوگی بن کے یا جادوگر بن کے، اب اس کو کوئی نبوت کا دعویٰ کرو، ایک مرتبہ میں نبی ہوں، اب ماں کا لال بن آگ میں کھڑا ہو، اس کا نام ہے اہانت۔ جو کام وہ کرنا چاہے گا اس کی مرضی کے خلاف صادر ہوگا، اس کا نام علیہ کی بولی میں اہانت ہے۔ ہاں جادوگر بن کے ہے، مستدرج بن کے کرتا کر، لیکن مدینے والے کے کھاتے میں کھڑا ہو کے کرنا چاہے گا، جو کرنا چاہے گا اس کو لگ جائے گا۔ بات بولے پڑ رہی ہے بھائی؟ ہاں آنکھوں کے سننی ہیں گلائیاں انہاں مولویاں رکھیاں ہیں، مجھے بولو لاکھوں نا۔ ہاں جی بھائی جادوگر بن کے تم نے کیا کر لے، لیکن عظمت مصطفیٰ میں دخل دیتا ہے۔ مجذوبوں میں صوفیہ نے کہا انا الحق کہنے والے لوگ موجود ہیں، اور حالت جذبی میں انا الحق کہنا مباح ہے، میں خدا ہوں۔ جو مرفوع قلم ہے، رفع القلم عن الصلاۃ، بخاری کی حدیث ہے، قدر سیاق اندر ہے کہ تین جو ہیں وہ لائبریری ابلا سے ایگزمپل ہیں، ایک چھوٹا بچہ، ایک پاگل، ایک سویا ہوا۔ تو مجذوب پر پاگل کی تعریفات دکھاتی ہے، اس لیے وہ جو شرعی احکام میں اس پر نافذ نہیں ہوتے، اس کو بے نماز کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی کلمہ کفریہ بول جائے کافر نہیں ہوتا، وہ انا الحق کہے تو کہہ سکتا ہے۔ لیکن صوفیہ سے پوچھا کہ کیا عالم جذبی نے انا محمد کہنا چاہے کہہ سکتا؟ کیا کبھی نہیں کہہ سکتا؟ خود کرے باخدا دیوانہ ہو بہت صبح کہا تو جادوگر بن کے فریب کرنا چاہتا ہے کر، ہاں مستدری بن کے کرنا چاہتا ہے، جوگی بن کے کرنا چاہتا ہے، لیکن محبوب کبریا کی جو کوالٹی ہے اس میں عزادار بن کے تو کرنا چاہے نہیں، یہ کباب اسی کے لیے فٹ ہے، دوسرے کو فٹ آتی نہیں۔ یہ جو بھی یہ مدعی نبوت ہے، نبوت کا جو مدعی ہے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ مسلمت القذاب کے لوگوں نے جا کے کہا، کتاب حدیث کے اندر ہے، امام ابن وقیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب حدیث کے اندر لکھا، اسے جا کے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو بعد زیادہ دنوں کو بینا کر لیتے تھے، لیکن تم ایسا کرو یہ آدمی کھانا ہے ایک کان سے، تو مہربانی کرو پھونک مارو جو اس کی کہانی آنکھیں وہ ٹھیک ہو جائے۔ جب انہیں پھونک ماری تو کہانی آنکھ ٹھیک ہونے کی وجہ جو ٹھیک تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اس کا نام ہے اہانت۔ کہ یہ پانی، یہ کنویں کا پانی کھاری ہے، سرکار نے پانی میں تھوکا تھا، کھاری پانی میٹھا ہو گیا تھا، تم مہربانی کر کے تھوکو۔ جب اس کو تھوکا، اب لوٹا پانی کا نکالا تو دیکھا شکل اس کی مکمل پیشاب کی طرح، بو اس کی پیشاب کی طرح، کہا ایک رہ جاتا ہے ذائقہ تم ہی چکھ کے دکھاؤ۔ اب اس کو میٹھا کرنا چاہتا تھا، میٹھا کے
ریورس دوسری طرف لگ گیا. اس کا نام ہے علماء عقائد کی زبان میں اہانت. اب جناب اس سے اگلی بات ہوئی کہ اندہ تحقیق منکرین کے چیلنج کے وقت اب موسیٰ علیہ السلام کی جو 2 معجزے دی یا منکرین کے چیلنج تو ہے نہیں. یہاں معجزے دینے کا کیا مطلب؟ سوال سمجھ آیا نہیں آیا کہ یاد ضرور سچا ہے پاؤں کی چیز ہے. وہ ظاہر ہوتا ہے مدعی نبوت کے ہاتھ سے کس وقت جب منکرین چیلنج کریں تو اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ملاقات ہوئی اور چیلنج کہاں ہے؟ کہا چیلنج آج تو نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں باعتبار ما یقولو الیہ. ایسے کہا بچہ دوسری کی نا ایک جنا بڑا زبردست جنا ہے, وہ جنا تو نہیں لیکن کہتا ہے جنا پڑھنا ہے. اس اعتبار تو معبود پینے لے کتے کی جنا کی سکیا. یہ جنا بڑا دلیر جنا ہے, یہ بڑا دلیر جنا, بڑا بھانکا جنا ہے. یہ جنا تو ڈر نہیں لیکن کہتا ہے جنا پڑھنا ہے. یعنی آج تو چیلنج نہیں, کل چیلنج ہونے والا ہے باعتبار ما یقولو الیہ. یعنی اجازت کا کیا ہونے والا ہے؟ اچھا لیکن دیکھنا یہ ہے اس وقت دے دیا جائے نا معجزہ. یہ معجزے تو فرعون کے مقابلے میں دیے جا سکتے تھے, وہاں جانے پر دیے جا سکتے تھے, یہاں کیوں دیے جائے؟ دراصل قصہ یہ علماء عقائد کا یہ چیپٹر ہے. وہ کہتے ہیں سوائے تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے, اور کسی نبی کو دنیا میں آنے کے بعد یہ علم اس کے دل دماغ میں نہیں چھوڑا کہ تم نبی ہو, نبی بننے والے ہو, خدا تعالی بن جاؤ. اب ان سے آخر تک ایک ہی روانی کے ساتھ علم ہونا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور دل مسلم میں اضافہ ہونا یہ سرکار کے خصوصیات میں سے ہے. ہر نبی کو یہ پتہ نہیں کہ میں کب نبی بننے والا ہوں یا بنوں گا یا نہیں بنوں گا. کہا موسیٰ علیہ السلام خود بندہ مار کے گئے ہوئے ہیں, 9 سال جلا وطن رہے ہیں, بیوی بچے ساتھ ہیں, بھائی ساتھ ہے, واپس بدل آنا چاہتے ہیں, سردیوں کا موسم ہے, جنگل کی رات ہے, اندھیاری ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ایسے وقت میں رب ان سے بات کہے ان کو کس نے یقین ہو رب ہو رہا ہے؟ ان کو کس نے پتا چلے میں نبی ہوں؟ رب نے اس کا یقین دلانے کے لیے غیر معمولی باتیں 2 دکھائیں. کہا یہ تیری لاٹھی اور یہ تیرا ہاتھ تیرے سامنے سے رکھتے کہ تجھے ماننا پڑے گا کہ سچ میں خدا ہوں اور تو نبی ہے. اس سوال کی روشنی میں دیکھنا ہی ہوگا غار والی تاریخ کو جب پہلی مرتبہ جبریل امین آئے, سرکار کو کیوں اس طرح کے معجزے دکھائے؟ سوال سمجھ آئے گا یعنی سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس سے پروردگار عالم نے یہ 2 غیر معمولی شہادتیں فراہم فرما کے ان کو باور کرایا کہ سچ مچ میں بھی اللہ ہی ہوں اور تو بھی اللہ کا نبی ہے. ان غیر معمولی کے وسائل سے تمہیں اس بات کا یقین دلایا جا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا تو اس طرح کا یقین سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو جبریل امین کے بھیجنے کے وقت جب پہلی مرتبہ وحی لے کے آئے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ تم بھی ایسا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی نبی ہو؟ سوال سمجھ رہا ہے؟ میں آپ کو اس معنی نہیں کہتا, میں آپ کو اس معنی میں کہتا ہوں کہ ایک پیغمبر کو رات کی تنہائی میں رب کا وصل ملتا ہے, اس کو اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور میں واقعی اللہ ہوں, اس کو 2 معجزے دیے کہ ان غیر معمولی کاموں کے دیکھنے سے اس کو یقین ہو جائے گا. جس سے یہ غیر معمولی کام ہے, اسی سے بندے کی رب سے جو ملاقات ہے وہ غیر معمولی کام ہے. غیر معمولی کو غیر معمولی پر قیاس کیا جا سکتا ہے, یہ کام ہے. اب سرکار جو غار میں ہے, جبریل امین آئے, سرکار نے یہ کہا جبریل اپنا آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ, اپنا پاسپورٹ دکھاؤ, کسی بھی امیگریشن سے گزر کے آئے دکھاؤ سارا اپنے کاغذات, اپنے ڈاکومنٹ دکھاؤ. سرکار نے کچھ پوچھ کیے بغیر کیوں بات مان لی؟ وہ کہتے ہیں کہ اقرا پڑھ اپنا ماں انا بقارئ. امام نبی بھی لکھتے ہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں, اس کا معنی یہ ماں انا بقارئ بلانا مقرئ, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں پڑھانے والا ہوں. اس وقت سرکار کو
سرکار کنوینس ہو جاتے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کام آج کا کام ہے، ہمارا کام کن فیکون سے کل نہیں کرے، اصل جو کی کوئی ہمارا معاملہ پرانا ہے، کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی کسی نبوت اور جلوہ فروز تھا جس وقت آدم علیہ السلام کا بھی ڈھانچہ ہی نہیں بنا تھا۔ اب یہ حدیث پڑھ کے اتنی پرانی کر دی کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میری معلومات میں اضافہ نہیں ہونا، نہیں، علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ نبوت ایک وصف ہے، وصف ذات سے قائم ہوتا ہے۔ یہ پلے پہنی ہے وصف ذات نہ قائم ہونا، یہ پلے پہنی نہیں رہ کر بندہ جیا کیا کہ کرنے اور وہاں پہ نکلنا۔ ہاں وصف ذات جیسا کہ یہ بڑا حسین ہے، حسن ایک وصف ہے، اور بندہ الگ کرتا ہے تو حسن الگ پورا کرتا تھا کیا ہے؟ اس حسن کی حسینت الگ پورے میں نہیں آتے، اسے ساتھے کھلتا رہتا ہے۔ یہ بندہ لمحہ ہے، لمحہ ہونا ایک وصف ہے، تب بندہ ہونا ذات ہے۔ وہ ایک پاس ایک بندہ ایک پاس لمحہ دوئے لگے کرتے کہ تک کیا نہیں کرتے؟ لمبا ہونا ایک وصف ہے جو کسی ذات کے ساتھ کھڑا ہوگا، نبوت ایک وصف ہے اور جس سے قائم ہے وہ ذات ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کام تو بھی نیا ہے، ہمارا کام تو اتنا پرانا ہے کہ جب ساری انسانیت کے باجی بھی نہیں بنے تھے تو میں نبی بنا ہوا تھا، مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو بات ابھی کہی ہے شاید علامہ تفزانی نے یادگاری ہے، کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوتا ہے جو منکرین ان کے چیلنج کے وقت، لیکن علا وجہ اس طریقے سے کہ یوجد المنکرین ان الاتیان بمثلہ، وہ منکروں کو اس کی مثال لانے سے عاجز کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ایسی پڑھی ہے میرے گدو والے استاد رحمۃ اللہ مولانا محمد صاحب، علماء کا بادشاہ، عرب و عجم میں جس کے جوڑ کا بندہ دیکھا نہیں۔ اور سے میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ منکرین کو عاجز کر دیتا نبی کا معجزہ تو مومنین کو عاجز نہیں کر دیتا؟ کہا دیکھو تو اسی عاجز کس سے کرتا ہے؟ انل اتیانے پہ مثل، اس کی مثل لانے سے عاجز کر دیتا ہے۔ تو عاجز ان کو کرے گا نہیں تو مثل لانا کرتے ہیں۔ مومن تو نبی کی مثلیت کا قائل نہیں، وہ تو مثلیت لائے گا، ان کے کافر قائل ہے، نبی کی مماثلت کا مدعی کافر ہے، کافر کوشش کرے گا کہ مثل لائے، اس لیے ان کو عاجز کرے گا، مومن کے ساتھ کا مدعی کوئی جیسی ایک بات ہے کہ اب یہ دو معنی استعمال ہو کے قرآن میں جیسے یہ پتہ چل گیا کہ سرکار کی ذات برہان ہے اللہ کی۔ قرآن کے کتنے معنی؟ ایک معنی دلیل، ایک معنی معجزہ، اور پاس کا معنی دلیل ہو یا معجزہ، اس کا مدلول سرکار کی ذات۔ کس بار صادق آتا ہے، کس بار فٹ بیٹھتا ہے؟ سرکار۔ منطقی کتابوں میں قرآن کی کیا تکلیف آئی ہے؟ ما یلزم بالعلم العلم الى العلم، یہ بات میں جواب دیتا سمجھ میں دقت ہوتی ہے۔ جس کا علم حاصل ہونے سے مدلول کا علم لازم قرار پائے، لیکن اس سمجھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور ایسے انسان جیسا تمہاں تک کیا نس ہے تو چاٹ پٹ اگ سمجھا چاہیے، اگ نہ کدے بنی یہ تمہاں کیا ہے، اور تمہاں جڑا نا یہ برہان ہے، تو اگ جڑی ہے یہ مبرہن ہے، اس پر دلالت نہ کرنا۔ اب ہوا کیا، جب دھواں دیکھا تو کسی مولوی صاحب کی وکالت کی ضرورت پڑی، کسی وکیل کو فیس دے کے اپیل کرنا پڑا، اور کسی شریف آدمی کی وضاحت کی ضرورت پڑی۔ آپ نے دھواں دیکھا تو جو عقل آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آپ کی رہنمائی کر رہی ہے کہ دھواں آگ سے ہوتا ہے، آگ نہ ہوتی تو دھواں، جسے آپ نے ایک آدمی کے چہرے پر غیر عادی سرخی دیکھی، آگے اس کا دکھا ہوا پیلے رنگ کا آدمی ہے، لیکن اسے سرخی اتنی بڑی، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، ناک سے پانی بہ رہا ہے، باتیں کرتا ہے، بار بار کھانستا ہے، گلے کا درد بتاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے اس کو ٹمپریچر ہے، اس کو بخار آ رہا ہے، اس کو فلو ہو گیا ہوا ہے۔ کیوں؟ جو علامتیں ہیں نا
وہ برہان ہے کس بات کی؟ اس کے ٹیمپریچر کی، کہ یہ آدمی دیکھا ہوا روزانہ، کبھی اس کی ناک میں پانی نہیں آیا، کبھی اس کی آنکھوں سے پانی نہیں بات، کبھی اس کے چہرے پر غیر معمولی سرخی نہیں آئی۔ اس کی ان علامات نے بتایا کہ اس کے اندر ٹیمپریچر غیر معمولی ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ برہان اس بات کا نام ہے جس کا علم حاصل ہونے سے کسی دوسری چیز کا علم لازم ہو جائے۔ رب نے سرکار کو کہا برہان، برہان کس کی؟ رب کی، جو سرکار کو پہچان جائے رب کو پہچانے بغیر ہوتا ہی نہیں، اور جو سرکار کو پہچاننے میں ناکام ہوگا خدا کو پہچان سکتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اذان کہتا انے کو لو پوچھو یہ تم کو اگی نہ پتہ لگا، وہ تو وہاں تک کا ہے نا، وہ تو اگی نہ کہا ہے یہ کہتا نہیں سا ٹمپریچر اب نارمل تک یہ ہوا ہے، تو کیا بتا سکتا ہے کیا ہے؟ میں تک میرے کو نہیں پتا۔ یہ تعلق رکھتی آنکھوں سے، جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کہا وہ نابین تراہم ینظرون الیک وہم لا ینظرون وہم لا یبصرون، معبود تو دیکھتا ہے وہ تیری طرف دیکھتے وہ دیکھتے نہیں ہے۔ کیا معنی نکلے؟ اس برہان سے ذات باری کو ٹریس وہی کرے گا جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، جو ان کو پہچان لے گا رب کو پہچان لے گا۔ اب قاعدہ کیا ہے برہان کے سلسلے میں؟ آگ کی حرارت سے آگ کا پتہ چل جائے پھر تو بات ہے، آگ کے دھوئیں سے آگ کا پتہ چلے پھر تو کوئی بات ہے۔ اگر آپ کو خوشبو سگائی دینے لگے تو آپ پھول کے لیے استدلال کریں گے، آگ کے لیے نہیں کریں گے۔ اگر ٹھنڈی ہوا آپ کو این جون اور جولائی میں ملتان کے علاقے میں ٹھنڈی ہوا میسر آئے، آدم چشتی رحمت اللہ علیہ کرے اپنے اللہ یہ تو قسم کھانا کی تو اس کا کھڑی کیا کرتی ایک کوئی بڑا کام کیتا ہے تو انہوں نے پیسے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کھڑے پورا ملتان چھوڑ دیجیے جون جولائی ملتان چھوڑ دیجیے، 2 جگہ گزاری پوری ہے۔ اگر جون اور جولائی میں ملتان کے علاقے میں تڑاخے کی دھوپ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ کے بغلوں سے آ کے گزرے، آپ یقین سمجھے کہ اولے پڑے ہیں، نہیں تو ٹھنڈی ہوا کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ جون جولائی اور ملتان ہے، جیکا آباد میں اگر اس طرح کی بات کی جائے، اگر آپ جا کے دسمبر میں ماریشس میں جا کے ہوائی اڈے پر اترے اور آپ کو اچانک وہاں پھول کھلے ہوئے نظر آئے، وہ دسمبر آپ رہنے والے پاکستان کے، وہاں مارچ اور اپریل میں بہار ہوتی ہے، اگر دسمبر میں جا کے آپ پورٹ لوئس جا کے اترے ہیں تو وہاں پھولوں کی برسات آپ نے دیکھی ہے، بھرمار دیکھی ہے، تو آپ دیکھ کے قیاس کریں گے یہاں پر بہار کا موسم اور ہوتا ہوگا، یہ پھول بتا رہے ہیں ہے بہار۔ کیوں کہ پھول بغیر بہار کے پھولتے ہوتے ہیں، یہاں خود لوگ پھول ہیں چاروں طرف پہاڑوں پر، معلوم ہے بہار آ گئی ہے۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو برہان کہنا ہے، پھول سے تو بہار کا استدلال کیا جا سکتا ہے، آگ کا استدلال تو نہیں کیا جا سکتا، اور دھوئیں سے آگ پر استدلال تو کیا جا سکتا ہے لیکن پھولوں کی بہار پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا کی ٹھنڈک سے برسات پر استدلال تو کیا جا سکتا ہے لیکن آگ کے انبار پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا معنی یہ ہوا دعوے کا دلیل کے ساتھ اور دلیل کا مدلول کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کہتے ہیں میں بہت بڑا زبردست پہلوان ہوں، پوچھو ثبوت، میں نے کہا دلی کی شاہی مسجد میں نے بنائی تھی، کہا وہ کاریگری کا کام ہے، پہلوانی کا کام تو نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے میں بڑا زبردست عالم دین ہوں، پوچھا کہ کس سے عالم؟ میں نے کہا پچھلے سال جسے 5 کلو حلوہ کھا کے دکھا دے وہی عالم۔ اب 5 کلو حلوہ کھانا جو ہے یہ ان کی دلیل نہیں۔ اب رب نے کہا کہ میں حسین ہوں، حسن والا ہوں، اب تیرا حسن جو ہے وہ دیکھوں کس سے؟ دیکھوں تو پتہ کرے، کہا کہ میرا حسن تیرے دیکھنا تیری قدرت میں نہیں ہے نا، تو آ میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، آ کر کے حضرت سیدہ آمنہ کے حجرے میں آ کر دیکھ،
یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر، یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر، کہ تپاں میں خوبوں کے دل جگر، کہ تپاں میں خوبوں کے دل جگر۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہ ذرا ایک بات ہے، دشوار ہوتا ہے تھوڑا سا۔ تپاں اس میں حالیہ ہے پرشن کا، خوبہ میں حسین، کہ تپاں ہیں تڑپ رہے ہیں، یہ کسی کا حسن۔ یارو عاشقوں کے دل کہتے بھانا اور تھے، کہتے جن پر دنیا مرتی ہے نا وہ اس میں مرتے ہیں، یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر، کہ تپاں میں خوبوں کے دل جگر۔ اور جبریل کس خاطر میں آئے ہوئے ہو؟ کہا حسینوں کا بادشاہ آ گیا ہوا ہے۔ وہ آسمانی کرسیوں کس لئے آئے ہوئے ہو؟ کہا حسینوں کا بادشاہ آ گیا ہے۔ وہ ستاروں کیوں ڈھل کے زمین پر آ گئے ہو؟ کہا حسینوں کا بادشاہ آ گیا ہے۔ وہ ستاروں کیوں ڈلبلا رہے ہو؟ کسی کا حسن ہے جلوہ گر، کہ تپاں میں خوبوں کے دل جگر، کہ تپاں میں خوبوں کے دل جگر۔ نہیں چاہ کے جہدے گلو سہر، کہ کمر بھی سینہ فکار ہے۔ یہ اور دقیق ہو گیا۔ نہیں چاہ کے جہدے گلو سہر، یعنی یہ موسم بہار میں پھولوں کے کرتے پھٹے ہوئے ہیں، وہ جو گنچا بننے کے زمانے میں کور سا ہوتا ہے، اوپر بڑ سے اوپر کور سا، اس کا نام ہے پیراہن گل۔ یہ کرولا جو گھڑیوں کے نام ہے نا، اسی پیراہن گل کا نام ہے کرولا۔ ارے انگریزی بہت بڑی ہے، لیکن رئیس استاد جائے تو میں تمہیں ساتھ باشا کرولا۔ میں نے بھی سر ایک شعر کہا تھا اپنی مٹھالی زبان میں، دسوں بزمیں بہار جو گنچی ہوتی، کسوں میں ایک کسی مسکرا پہ ہو۔ دسوں بزمیں بہار جو گنچی ہوتی، کسوں میں ایک کسی مسکرا پہ ہو۔ پھولوں کیوں کسی کرتے پھاڑ سکتے، جلوہ کے کسا کھل کھلا پہ ہو۔ دسوں بلبلوں شور کیوں پام دے ہو، مکھڑا کے ایک کسا چک کہا پہ ہو۔ سید کسے جمالدہ ذوق لے کے کر دے اتنی شیریں نوا پہ ہو۔ کلیاں آکھیا گنچا دھان ساڑا، ساڑی بدن میں مقصد باہر آیا، اسی فرش میں جائے تو بس صبح نیار کے۔ یہ شاعری میں پہلے مجھے کئی لاکھ شیئر کیا رہے سب جہاں بیٹھے ہوئے الحمدللہ، لیکن یہ آئیے کسی کی حلی دسوں پر آپ لوگ کو کہتا ہے جو گنچے ہیں وہ جوابی طور پر کہتے ہیں کلیاں آکھیا گنچا دہن ساڑا، ساڑی بدنوں بخشم بہار آیا، اسی فرش بچھائے تبسمہ دے۔ یہ گائے ہاں، مسکراتے ہوئے کلیاں جو ہے نا وہ اس طرح بچھی ہوئی ہیں، مسکراہٹ ان کے فرش اسی فرش بچھائے تبسمہ دے، اسے واسطے گلے گلزار آیا، لاکے کھلت۔ یہ ڈسکرپٹیو پوئٹری ہے، اشاعرۃ الوصفیہ، یعنی لفظوں میں مناظر کی تصویر کھینچی جائے، آدمی سمجھے کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، کیا بات کہی ہے۔ اسی فرش بچھائے تبسمہ دے، اسے واسطے گلے گلزار آیا، لاکے کھلا تھا مسلام کھل بولے، او دلدار آیا، او دلدار آیا، سید بلبلہ کو فریاد کی دیدوں کو دیکھو، او جانے بہار۔ یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر، کہ تپاں ہے خوبوں کے دل جگر۔ یہ کسی حسین کا حسن ہے، جلوہ فرما ہے، کہ تپاں ہے خوبوں کے دل جگر۔ پوری کائنات کے حسینوں کے دل دھکڑ دھکڑ بج رہے ہیں۔ علامہ ثانوی رحمۃ اللہ کے مجلس میں آ کر دیتا، جو تقریر کر رہا ہے وہ بھی چلا گیا، جو تقریر کی تیاری کرتا وہ کہتا میں نہیں کرتا۔ مصر کی سرزمین حسن خیز ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو جتنے حسین تھے ان کی شیخیاں کتنی ہو گئی۔ معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے۔ یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر، کہ تپاں ہے خوبوں کے دل جگر، کہ تپاں ہے خوبوں کے دل جگر۔ جب منڈی کسی چیز کی یاد لگے پھر قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اکیلے میں تو ہر حسین حسین ہے، جب حسینوں کی سب میں کھڑا کر کے دیکھیں۔ یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر،
کہ تپا ہے خوبوں کے دل جگر نہیں چاہتے جیب گلو سہر. یہ صبح ہے نا، یہ پھٹی ہے، کسی کا حکم نے دیکھا ہے. یہ پنجابی والے سارے وہ یار پنجابی تھے لوگ یہ زبانی میں تھے بڑی ٹھاٹھا نہیں ہے. وہ چنا تیرا مکھڑا اے سجری سویر سویر کو سجری کہہ کے قیامت ڈھالی ہے. اس کو مولانا ایغال ہے کاغذ کا. جب تشبیہ دی جائے، تشبیہ کے اندر معنی کی اور بھی وضاحت چاہیے ہو اس کو اور نکھارنے کے لیے، جیسا کہ ہنسا اپنے بھائی حرب کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، کہتا ہے میرا بھائی جو ہے وہ ایسا ہے جیسا پہاڑ کے اوپر چراغ رکھا ہوا ہو. پہاڑ کہنے سے تو اس کو اندیاز مل گیا ہے، کہا پہاڑ کے اوپر چراغ ہے. چنا تیرا مکھڑا سویر کہنے کا کام نکل جاتا ہے، کہا سویر کے ساتھ سجری چنا تیرا مکھڑا یہ سجری سویر. لب پہ چن تو مکھیا دیتے منگیاں تو آواں لگا لگیاں تو فکرے یہ سمجھے میں شہر میں تک میں ساری زندگی قسم کھائی سکلا پوری زندگی کو شہر میں آلے قدم ہی کتنا ہی پتا ہے مٹی بھی لانے نہیں جائے دے شہر میں کہیں جا گئے. ایسا نہیں کوئی پیسے نہیں مجبوری میں ٹھیک ہے محنت کرنے لازمی لیکن ذوق کیا ہے. سرکار کے حسن سے لگاؤ رکھنے والا دنیا کا حسن کسے اسے اپیل کرے. یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر کہ تپائیں خوبوں کے دل جگر نہیں چاہتے جیب گلو سہر. یہ صرف ایک اونچوں نے کرتے نہیں پھاڑے بلکہ صبح نے بھی اپنا کرتا کام کر دیا ہے. کیسے جوگی جوگی کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے زنان مصر نے صرف انگلیاں کاٹی تھی لیکن اگر سرکار کو کرے تھی زلیخا جوگی علم میں خودی آئے کے تھے ہم آپ اپنا تار میں بخار کا رہنے والا ہوں میں نے بھی اس طرح مجموع باندھا ہے. آدمی کو جوش میں اور پیار میں اپنے وطن کی گولی بول جانے کی عادت ہے. جو میں اردو میں تقریر کرتا ہوں تو اکثر لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں مہاجر ہوں. مہاجر نہیں، میں پاکستان کا پرانے باشندوں میں سے ہوں. اس میں نے عرض کیا میں نے سوچا ہی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے اور لوگوں نے انگلیاں کاٹی ہیں. جناب زلیخا نے کیوں نہیں کاٹی؟ ان کے عشق کی مدعیہ تو یہ تھی سمجھو جناب ماں سکی کرتا بھارت میں کسے بہترے فاطمہ کہ غم ہے اس کی میری ماں ہے. عاشق جو ہے وہ نہ پھاٹے اور ادھر ادھر کی عورتیں اپنے انگلیاں کاٹ ڈالے. اس وقت ایک موقع سا جواب میرے دماغ میں آیا کہ وہ دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئی تھی. کہا دیکھ دیکھ کے جو عادی ہوئی پہلی مرتبہ جو دیکھ تھا اس میں کیوں نہیں کاٹی؟ دیکھ دیکھ کے تو معلوم ہوا نا پہلی مرتبہ جو دیکھا تھا کیوں نہیں کاٹی؟ کہا پہلی مرتبہ ان کو حالت غلامی بھی دیکھا، لوگوں کو بیچتے دیکھا، ان کو ان کے حسن کو پورے مناسبات بھی ملے ہوئے تھے اس لیے نہیں کہا. لیکن یہ سارے جواب جو ہے نا اپیل کر کر کے دل توڑ گئے. میں نے کہا دراصل پر معقول وجہ کوئی نہیں ملتی. اصل بات یہ ہے کہ زلیخا کے جذبات باقی عورتوں کے مقابلے میں ٹھنڈے تھے. اس لیے اس وقت میرے دل میں ایک اجازت آیا کہ تم جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ٹھیک نہیں ہے اگر سرکار کو دیکھتی. لیکن دیکھنے کے ذریعے کیا ہوتا؟ لامکان کی حریم میں جاتی، عرش الہی کی جو جاتی والی ہے اس کے اندر جاتی. لیکن کس طرح جاتی؟ اس پر میرے احتجاج نے کہا کہ میں اوجے سریہ تو پرے جاتی، کہ میں اوجے سریہ تو پرے جاتی جا کے تقدیر زلیخا جانان میرا کبھی رکھ سلوار بھی کہاں ہے. جوگی عالم کے قدیر آئے گئے کہ ہم آپ اپنا تار قدیر کے مقابلے دور اس میں جاتا ہے کبھی رکھ تلوار بھی کہاں پہ تک لینی کے ماہے خوبان میرا. زنانے مصر نے انہیں آگی تھی سرکار کو دیکھی پھر کیا کرتی مصر نے حشر برپا ہوا نظر انداز جانے جانان میرا رکے یاد تجلی یہ دور پر سے سید کام نہیں کرتا تھا. اب رب نے کہا میں حسین ہوں
اور تیرے حسن کی بڑھان کا میرا معبود. یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر کہ تباہ ہے خوبوں کے دل جگر. نہیں چاند کے جیب گلو سہر کہ کمر بھی سینہ فکار ہے. آپ نے کہا اللہ کل شاید قدیر ہوں دعویٰ ہے نا. اب دلیل تیری برہان کیا ہے؟ کہ برہان میرا محبوب ہے. خدا کے جتنے بھی دعوے ہیں مخلوق کے سامنے کیے جانے والے سب کی برہان سرکار کی ذات ہے. برہان اس دلیل قطعی کا نام ہے کہ مقدمات یقینیہ سے مرتبط ہوتی ہے. یہ آپ کو ذکر فارمولہ ہے. برہان کس دلیل کا نام ہے؟ اس قول مؤلف کا نام ہے جو یقینیات سے مرکب ہوتا ہو. یقین اس کے مقدمات سارے یقینی ہوں. یہ سرکار کی ہر ادا اٹل ہے. اور دنیا تو دنیا جب قیامت کا میدان ہوگا شفیع الورا کا ادائے باز و نجم. شفیع الورا دھیان کرنا ہوگا مانا انتہائی مقصد ہے. لکھا حضرت امام مغیر بن عربی نے سب سے پہلے سرکار کو کھڑے ہو گئے. اول من انا اول من تنشق عنہ الارض. سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی میں بھی گزار ہوں گا. کیوں بھائی کا وجہ یہ ہے وہ غزوہ الہی کا وقت ہے. اگر اور کوئی اٹھتا جائے تو دوبارہ نظر عدم ہو جائے. پہلے ہی سرکار نمودار ہوں گے اور جو ہی قیامت کی گرمی میں سرکار کا اس میں جلوہ گر ہوگا. مجھے بھی دیکھنا ہے حوصلہ خورشید معاشر کا. اے سورج قیامت کے سورج تجھے جلانے کی عادت ہے پر دیکھ تو صحیح یہ کسی کا حسن خدا کی قسم جا کر تولو دنیائی محبت میں آپ کے پاس اس کی کوئی نہیں. یہ سرکار کی منڈی ہے. رب کا دعویٰ ہے میں حفیظ ہوں اپنے حسن اور ثبوت لائق سرکار کی رات کو دنیا میں نقشہ آپ نے دیکھا اس کا. اب قیامت کا میدان ہے. شفیع الورا کہا جائے باز و نجم. امام الہدی صدر دیوان اجل. امام الہدی صدر دیوان اجل. جب ساری کائنات کے سین اکٹھے ہوں گے تو کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوگا وہ سرکار ہوگا. لیکن پہلے کیوں کھڑے ہوں گے کہ سرکار کا حسن جب نمودار ہوگا تو غضب الہی مائل محبت ہوگا. اب یکا یک قیامت کی گرمی ایک تبدیلی کا روح جب اختیار کرے گی اسے زبان حال بخار کر کہے گی یہ جتنا جلال ہے جمال میں کیوں گزرتا جا رہا ہے کہ یہ کسی کا حسن جلوہ گر کہ تباہ خوبوں کے دل جگر. نہیں چاہ کے جیب گلو سہر کہ کمر بھی سینہ فکار ہے. مضمون بڑا لمبا ہے. اب میں بوڑھا آدمی ہوں. میں نے کافی آپ کو میری توفیق بتا میں عرض کیا کہ کسی مضمون پر بات کرتا ہوں تو میں نے تو کافی کی ہوئی ہے نا تو مضامین اس طرح پھولوں سے جھولیوں بھر کے رکھنے ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب اگر چننا شروع کر دوں تو دامان نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار گل چیر بہارے تجھے دامان ملا تھا. دامن تک نظر آتا ہے سرکار کے محال کے سمجھ حسن پیدا ہو جاتے ہیں. نگاہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن سرکار کے حسن و جمال کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. تو آج کے یہ مضمون یا ایھا الناس اب جس کے ساتھ بات کی جائے سب کو نظر آئے نا. اب جس وقت سرکار تشریف لائے تو سرکار کے حسن سے متاثر ہو کر حضرت آمنہ کو پتہ چلا یہ تو ایمان والے ہیں. حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا یہ تو ایمان والے ہیں. لیکن یا ایھا الناس کے پوچھنے نے نہیں کہا مجھے آ کے کعبہ شریف کو دیکھا آیا ہوا ہے کہ نہیں. کہا دوست کو بھی نظر آ رہا ہے. کعبے سے تمہارے حال سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کعبے کیوں جھکا ہوا ہے. کہ یہ کسی کا حسن جلوہ گر کہ تباہ خوبوں کے دل جگر. بتوں کو گرا ہوا پایا جن کو خدا سمجھ کے پوچھتے ہیں. آج وہ منہ کے بل گرے ہوئے ہیں. زبان حال سے پوچھتے نہ ہوں گے کہ تمہیں کس نے گرایا ہے. آج دور حال میں گردانے سے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہے کہ اس طرح لکھ رکھو تو آپ پیو بڈھا ہے. بس پیو دھیان نہیں. اگر بڈھا ہے پیو ہی نہیں لیا
حدیث اگر کمزور بھی ہو تو حدیث ہوتی ہے، لیکن آپ ترمذی کی حدیث پیش کرتے ہیں، ترمذی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے راوی، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ خرج ابو طالب فی اشیاخ من قریش فخرج معه النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى الشام فلما اشرفوا على الراحل فهبط، یہاں بات کا ذکر استعمال ہے، فهبط، حضرت نبی کے وسلم اپنے چچا جعفر ابو طالب کے ساتھ نکلے اور بہت سارے اور بھی قریشی ساتھ تھے، جب پہنچے شام میں تو راستے میں ایک جگہ تھی بحیرہ راج تھی، وہاں یہ دوپہر کا وقت تھا، آرام کرنے کے لیے ٹھہرے کے بعد دھوپ گزارنے، جب وہاں ٹھہرے تو وہاں جا کے انہوں نے کجابے کھول دیے تو ہوا کیا؟ فنزل الراہب، اور ایک روایت میں حبت الراہب، راہب نیچے اترا، وکانوا من قبل یمرون بہ ولا ينزلوا ولا يلتفت، وہ آگے اترا کرتے تھے لیکن کبھی اپنے محل سے نیچے نہیں اترا کرتا تھا، کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ وہاں اترے تو حللوا رکابہم، انہوں نے اپنے جتنے پجامے تھے وہ کھول دیے، لیکن فجاء وکان یتخلل بین رحالہم، آ کر ان کے پجاموں کے درمیان پھرنے لگا، جب پھرتے پھرتے فلما وصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار کے پاس پہنچا تو اخذ بیدہ، سرکار کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ھذا سید المرسلین، یہ سارے رسولوں کا بادشاہ ہے، اور آیا ہے بچہ بن کے، آیا کسی دوسرے کی گارڈین شپ میں، اور ہے یتیم پیدائشی، تم نے کس نے پہچان لیا؟ کہا میں اپنے وقت کا عارف ہوں۔ اس وقت عیسائی مذہب منسوخ تو نہیں ہوا تھا نا، عیسائی مذہب درویش تھا، اس نے پہچان لیا، اور تم نے کس نے پہچانا؟ تاکہ یہ کسی کا حسن جلوہ کہ تپاں خوبوں کے دل جگر نہیں چاکے بے گلو سر کہ کمر بھی سینہ فکار ہے۔ جب آپ فکر کہتا ہے ھذا سید المرسلین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ سبحانہ وتعالی رحمۃ للعالمین، یہ سارے نبیوں کا شہنشاہ، ساری کائنات کا پیشوا، اللہ تعالیٰ اس کو رحمۃ اللہ عالمین بنا کے کھڑا کرے گا۔ اس وقت جتنے بھی وہ قریشی تھے نمبردار، ما علمک، تجھے کس نے پتا چلا ہے؟ انہوں نے کہا فینا اشرفتم من العقبہ، الاشراف کے معنی جھانکنا، اگر الاشراف ہو علاقہ تو اوپر سے اس طرح کر کے جھانکنا، کوئی بیٹھا ہوا ہو اندر جا کے اس سے جھانکنا، لیکن اگر الاشراف ہو من ہو تو کسی پردے والی جگہ سے نکلنا، اس کا صلہ اگر من ہو اشراف کا تو اس میں نمودار ہونا۔ کہتا ہے فلما اشرفتم من العقبہ، جو وہ سامنے والی گھاٹی سے تم گزرے نا تو لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا له، اس وقت کوئی درخت نہیں رہا اور کوئی پتھر نہیں رہا جس نے سجدہ اس کے سامنے نہ کیا ہو۔ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو پاس سے ان کو وہ سجدہ کرتے نظر نہ آئے، تو اس نے دور سے سجدہ ہے نا، سمجھنے والی بات ہے، جو پاس سے ان کو سمجھ، اتنے دور سے سمجھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو دیکھنے کے لیے ہر ایک آنکھ کافی نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر کو نظر آئے، ابو جہل کو نظر نہیں آئے، مولا مرتضیٰ کو نظر آئے، طالب کو نظر نہیں آئے، اپنی اپنی آنکھ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی درخت نہیں رہا، کوئی پتھر نہیں رہا جس نے اس کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو۔ وَهَذَانِ لَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور ان درختوں کو اور پتھروں کو سجدہ کرنے کی عادت نہیں سوائے نبی کے سامنے سجدہ کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ نبی آئے تو درخت پہچانتے ہیں اور پتھر پہچانتے ہیں، اس کے سامنے سجدے میں گرتے ہیں۔ یہ چاہیے راجی بتانا چاہیے تو میرا عالمی سا خوری، وہ خوری سے لگنا تھا، وہ شاعر سے بڑا چنگا تو پڑھے اللہ تو دیکھ میں کٹھے لے گئے میری سب بڑھیا لگا دے گئے۔ میں اس کے اگر موسم بری نہیں تو راجے نے وہ تمہاری یہ سمجھ بری تو مجھا کی دار ہے علاج سب چلا ہے وہ یہ وہ علاقہ سانے مہینہ ہے ایک ہوئی جیسا شبیر بھی بڑے نشان بھی بڑے حسن کم پرانا ہے ایسا کہ اتنی پڑھنا نہیں چاہیے کہ بڑے مجھے بڑے وہ میں کہیں سب نال کی بلاؤ اس نے شیر بڑی سونے آنا
جب اس نے بلایا نا تو میں کہا لال یرا تو موقع پہ شیر آتی کہ نہیں یہ پہلے بنائے ہی آخر جب پیلو یا پجا ٹوٹا پڑا موقع پہ پجے ٹوٹے آکی کی نا پہلے بھی پجے ٹوٹے آکی کی نا میں کہا یار پھر مالے سامنے تم ہون کوئی جوڑ تا اس کا کہا پیلو تم کو گل بیان کرو نا اسی میں جوڑی تھا میں کہا کہ سارے کتب سیر لکھا ہے کہ ایک دن نبی پاک مسام دیگر ویلا ہے باہر نکلے شہر واسطے اگے پہ آجری پہ اجڑ چلانے سے بکریاں بھی سرکار کے سامنے سے رہ گئی تھی درخت جڑے سے کو بھی درخت سے سیدھے دے گئے وہ بندے سے کو بھی چکی ہے ایسی تو لگوں کا اس جناب اس کا بندہ بالکل نہیں پانا سکا گاں بگا خاطر جب سائل یارو سوئے بوسنا سونے روان کی ہے اور بوسنا اس کی کیا پتہ ہے دیکھی گاں بگا خاطر جب سائل یارو سوئے بوسنا سونے روان کی ہے آمن مجد میں سرگو چنار باقی اسے سیدھے میں گرنے کی تعبیر یوں کی ہے آمن مجد میں سرگو چنار باقی اندر غش مالی باغبان کی ہے اب ترمزی نے اس کی تائید کی کہ نہ کی اب کوئی کبولی صاحب کہتا ہے یہ امیر ضعیف ہے اور ضعیف تو ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا پتھروں کو پتہ چل جائے یہ نبی ہے تجھے کو پتہ نہ چلے یہ نبی ہے وہ گرے کہ میلاد النبی ہے تو اکڑے کہیں کہ تو نہ سمجھے کہ یہ میلاد النبی ہے ہاں اس وقت یہ باتوں کی سمجھ میں آ گئی کہ ان کے نبی ہونے کی وجہ سے وہ درخت گرے ہیں اور پتھر گرے ہیں شوقانی نے فتح القدیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں لکھا کل روئے زمین کے جتنے بھی عبادت گاہیں تھی وہ سب عبادت گاہوں کے جتنے بتیں سب گرے یہ شوقانی باقیوں کا جو پیر ہے فتح القدیر یہ تفسیر پورے سعودی عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے یہ تک یہی کتاب لگتی ہے تفسیر میں اس کے لیے لکھا ہوا ہے اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ کل روئے زمین کے بت گرے صرف کس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا ارے تم کو عیسائی ہونے چاہیے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی برکات کے قائل و سرکار کے میلاد کے منکر ہو آپ مجھ سے پوچھ اور بت ہی گرے نا اور کچھ تو نہیں گرا لکھا حضرت امام سلانی نے کل روئے زمین کے بت بھی گرے اور لب تبقى سریعت من سائے ملوک دنیا علاقان پر خوصتاً سرکار دو علیہ السلام کی ولادت کی صبح کو کل روئے زمین کے بادشاہوں کے جتنے تخت تھے وہ بھی سارے الٹے پڑے ہوئے تھے جہاں بت سارے الٹے پڑے ہوئے تھے وہاں بادشاہوں کے تخت بھی الٹے ہوئے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امام کا میلاد اب جناب الٹے ہوئے جتنے تخت تھے اور جتنے الٹے ہوئے بت ہیں ان سے پوچھو کہ الٹے ہوئے ہو کھائیے کسی کا حسن جذبہ کر کہ تباہ خوبوں کے دل جگر نہیں چاہ کے کہتے گلو سہر کہ کمر بھی سینہ فکار ہے یہ تھا آج کا بیان جو دوسرے لفظوں میں آخرام کی زندگی میں پیش کیا ہے جن صلاح خان نے سرکار کی نعت پڑھی ہے ان کا شکر گزار ہوں جن قاری صاحب نے قرآن کا بڑا خوبصورت قرآن پڑھا ہے تلفظ بڑا شاندار تھا اور قواعد کراچی بڑے محفوظ تھے جن علماء کرام نے قاری سے ان کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کی زیارت ہوئی ہے اور میں نے جو اپنے مرنے کے بعد کی وصیتیں لکھی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی عالم میرے ساتھ کچھ ملنے کے لیے آئے تو جو میری توفیق تھی سرکار دو عالم السلام کی بات آتی صلاح خان اور سپورٹر سمجھ کے جو خدمت کر سکتا تھا جو سرکار کا صلاح خان آیا جتنی توفیق کا مالک ہوں کل میں دن میں سنا خانوں کے لیے تو میں نے یہ بات خاندان کو کہی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس روزی کمایا ہے میری اپنی جگہ ہے اپنے پیسوں سے خریدی ہے اپنے پیسوں کے بنائے ہوئے مکان ہیں میری اتنی زمین ہے کہ لگے میرے اپنے پیسوں سے میری اپنی زمین کی پیداوار سے انشاءاللہ چلے گا کوئی نعت خان آئے کوئی عالم آئے سید آئے تو سب کی عزت کرنا سلاد کی عزت کرنا حضور کی آل بیت سے پیار کرنا یہ سرکار سے پیار کرنا ہے بخاری کا پتن ہے حضرت شریک اکبر کی ذات پاک فرماتے اور کو محمد کی آلے رہتی ہے حضور کی اولاد کے ساتھ سلوک وہ کرو جو حضور کی ذات کے ساتھ بات سمجھتے حضور کا خیال تو جتنے بھی سادات میرے پاس آتے رہے جتنی خدمت کی قابل خدمت کرتا اگر کسی کا عقیدہ برا ہے موقع پر بتاتا رہا کہ یہ عقیدہ بات ہے
اگر صحابہ کے بارے میں اس کو بری رائے ہے، کہا کہ اگر آپ اولاد رسول نہ ہوتے تو کبھی آپ کو غصہ نہ دیتا، لیکن ہمارے علماء کا مذہب ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مرکات سے مشکات کے اندر لکھا ہے، فتاوی حدیثیہ کے اندر جو ملا علی قاری کے استاد ہیں امام ابن مکی، فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے، اگر کسی سید کا ایسا عقیدہ ہے جو قابل مواخذہ اہل سنت کے نزدیک، اس کے عقیدے کی تردید کرے، اگر کفر کو پہنچ رہا ہے تو پھر تو نسب کٹ جاتی ہے، لیکن سادات میں سے کسی کی کفر کو پہنچے، امام مجید کبھی ہوتے ہیں یہ محالات شریعہ میں سے ہے، کیونکہ تطہیر کا اعلان رب نے کیا ہوا ہے، اور رب کے اعلان کے خلاف ہونا یہ محالات شریعہ میں سے ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن کفر سے بڑے بڑے کوئی اس کا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہے، یا وہابیوں کے ساتھ مل کے کوئی سرکار کی شان کمزور بات کرتا ہے، اس کو تردید کرو کہ یہ عقیدہ تیرا باطل ہے، میں جو تیری عزت کرتا ہوں سرکار کے خون کی وجہ سے کرتا ہوں، اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک کہ تو کافر نہیں ہو جائے گا، نسب تیری باقی رہے گی، اس وقت تک میں عزت کرتا ہوں، لیکن یہ عقیدہ تیرے باپ دادے کا عقیدہ نہیں، ائمہ اہل بیت کا عقیدہ اہل سنت، ہم لوگ ان کے آدمی سے ہیں، اگر ان کا کوئی عقیدہ اور ہوتا تو ہم آپ سے کبھی نہ کرتے، اور آپ کیوں دوسرے عقیدے بن جاتے ہیں اہل بیت کو چھوڑ کے؟ آپ کے 4 امام ہیں، چاروں اماموں کو امام اسی بنیاد پر تسلیم کیا گیا کہ وہ اہل بیت کے وفادار تھے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں یار آج چاول کھانے کے لیے تو سارے محبان اہل بیت بن گئے ہو، مال کھانے کے لیے امام حنیفہ کے بغیر کوئی کیوں نہیں آیا، بازو کٹوانے کے لیے امام مالک کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا، جلا وطن ہونے کے لیے امام شافعی کے بغیر کوئی میسر نہیں آیا، درے کھانے کے لیے امام احمد بن حنبل کے بغیر کوئی میسر نہیں آیا، ان کے استاد بھی تھے کہ نہیں تھے، ان کے شاگرد بھی تھے کہ نہیں تھے، نہ استادوں کو کسی نے امام مانا نہ شاگردوں کو، ان کو کیوں مانا کہ مشکل وقت میں اولاد رسول سے وفا کی، اس لیے ان کو لوگوں نے امام مانا۔ تو یہ آل بیت کا عقیدہ آل سنت کے سوا کوئی نہیں ہے، ائمہ آل بیت کا عقیدہ، تمام ولیوں کا عقیدہ اور غوث پاک کا عقیدہ، حضرت سید بہاؤالدین نصر شہنشاہ بخارا کا عقیدہ، حضرت خواجہ غریب نواز کا عقیدہ، داتا گنج بخش علی بریلوی کا عقیدہ، اور حضرت شیخ شاہ عبد السروردی، یہ چاروں جو مشہور سلسلے ہیں سب کے بانیان کے عقیدے آل سنت والجماعت، اور ولی ایک بھی پوری دنیا میں آل سنت کے بغیر کوئی نہیں ہوتا، مولوی سچوں سے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹوں سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ولی سچوں کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ سنی اور تم خوش نصیب، تمہارے پاس ایک ایسی شہادت ہے، کہہ سکتے ہو علم ذریعہ ہدایت، خود ہدایت نہیں ہے، لیکن ولایت خود ہدایت ہے، ایک لاؤ جو سنی نہ ہو ولی ہو۔ ایک مطلب بری شاہدی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے لگے کوئی شیعہ تھے، میں نے کہا وہ مرید کہتے ہیں مقیم شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، پیر شکل جمہوری میں سرکار دونوں پیر بھائی آپ ہیں، تو پیر جو ہے غوث پاک کے اولاد میں سے ہو اور مرید جو ہے غوث پاک کا منکر ہو، کس طرح مرید ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے جھوٹے الزامات ہیں۔ اس لیے دوستو اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو علماء کی شان میں، سادات کی شان میں یا صلاح خانوں کی شان میں، تو بتہ دل معافی کا قرضدار ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور جب تک جیتا ہوں کرتا ہوں۔ مرنے کے لیے یہ وصیت لکھی ہوئی ہے کہ میرے اپنے ہاتھ سے روزی کمایا ہوا ہے، جب کوئی آدمی اس طرح کا آئے تو میرے بھی ہاتھ پر اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ میری قبر بھی دیکھے، اس شوق کے لوگ جو ہے ان کو مجروح نہیں کیا گیا، ان کی توقعات